کسی جلسے کے ناظم نے نہیں بنایا تھا، ان کو اولاد پیغمبر اللہ نے کہا تھا۔ جسے اللہ اولاد پیغمبر بھی کہے، اولاد پیغمبر بھی کہے، آل نبی بھی کہے، اور اس کے بعد صرف سنیچر کے دن کے شکار کی وجہ سے ان کے چہروں کو سور اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دے، کیا قرآن کے یہ قصص ہمیں پکار پکار کر کے آواز دے کر کے ہمارے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ رہے ہیں؟ جب اولاد پیغمبر سور اور بندر کی شکل میں بنائی جا سکتی ہے گناہ کی وجہ سے، تو اے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اے نشہ کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اپنی سالیوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں تمہاری آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے موسیقی گانے اور میوزک سننے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ مسجدوں کو بس پانچوں وقت میں ویران کرنے والوں تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سن لو میرا اللہ غیور ہے، ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو کسی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اللہ کے بندو اپنے حال پہ رحم کرو، تم میں سے کوئی بھی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی طاقت اور قوت دینے والا ہے۔ نیکی کی قوت اللہ دیتا ہے، نیکی کی طاقت اللہ دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو پگھلا دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو جلا کے راکھ کر دے، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ذرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے سمندر کو قطرہ بنا دے، اگر اللہ چاہے قطرے کو سمندر بنا دے۔ اللہ کے بندو کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہو؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، اپنی تباہی اور بربادی کا رونا رونے والوں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خودی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہاری پل پل کی خبر رکھتا ہے، ہر پل کی خبر رکھتا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تحت الثری کی تہ میں جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پہ جا کے گناہ کرو گے اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا میرا اللہ سب کچھ گوارا کر لیتا ہے مگر بے حیائی گوارا نہیں فرماتا، گناہ کو گوارا نہیں فرماتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ارے مولانا لوگ تو ہم کو اللہ سے ڈراتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ڈالے گا۔ ہم نے کہا کریم ضرور ہے، ستار ضرور ہے، غفار ضرور ہے، مگر غیور بھی ہے۔ اگر ایک لغزش پیغمبرانہ پر جنت میں پیدا کر کے آدم کو جنت سے باہر کر سکتا ہے صرف غیرت کی وجہ سے، تو کروڑوں پاپ کرنے والوں تم کن آنکھوں سے جنت کا خواب دیکھ رہے ہو؟ اور پھر غیرت کا عالم یہ ہے، حضرت آدم کو ہماری عبرت کے لیے لغزش پیغمبرانہ پر میرا مسلک یہ ہے، نبی خطا نہیں کر سکتا، نبی گناہ نہیں کر سکتا، خطا اور گناہ نبی کے قریب سے گزر کر بھی کبھی نہیں جا سکتی۔ ہم اس کو خطا اور گناہ نہیں کہتے، ہم تو اسے لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں، لغزش معصومانہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کیا جاتا ہے، اور کس شان سے؟ کپڑے واپس لے کر، توجہ تو کریں، کپڑے واپس لے کر، جنت کے کپڑے آدم و حوا سے، میں چھیننے کے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، بد مذہبوں میں اور اہل محبت میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے چھین لیا، ہم نے کہا چھینا نہیں، واپس لیا ہماری عبرت کے لیے۔ اور حضرت آدم و حوا کپڑے واپس لیے جانے پر ایسے شرمائے کہ جنت کے درخت کے پتوں سے اپنا جسم چھپا کر دنیا میں لائے۔ مسلمانوں غور کرو، معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوتی
واپس لے کر کے جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک لفظ پیغمبرانہ پر سود کے دھندے کرنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں تمہارا کیا حال ہوگا؟ آپ نے خدا کی رحمت کو تو دیکھا، خدا کی غیرت پر کب نظر کرو گے؟ اور یاد رکھنا، سفید لباس پہننا، خوبصورت ٹوپیاں لگانا اور چہرے کو خوبصورت بنانا، یاد رکھنا تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، میں تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کے سامنے متقی بننے والوں، کیا قدرت کو بھی تم دھوکہ دے لو گے؟ چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، کیا تم قدرت کو بھی دھوکہ دے لو گے؟ سن لو اور اچھی طرح سن لو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک بزرگوں کو خط لکھ کر کے کہا تھا کہ اگر تم 7 کمروں میں چھپ کر بھی گناہ کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ کو جانتا ہے، وہ پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کر دے گا۔ بھائیوں، سیاسی پارٹیاں ذلیل کرتی نہیں ہیں، ذلیل تو قدرت کرتی ہے، لیکن قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتی ہے۔ آپ کیا رونا رو رہے ہو دنیا کی پارٹیوں کا؟ اپنے اعمال درست کرو، اگر حالات درست نہ ہو جائیں تو پھر آپ ہمارے ساتھ چاہیں وہ سلوک کریں۔ جو قوم افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پر لگی رہتی ہو، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا؟ جو قوم 1.25 گھنٹہ اور 40 منٹ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتی ہے، اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ جو قوم اس وقت اللہ سے نہیں مانگتی جبکہ اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے افطار کا وقت ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو میں ضرور عطا کروں گا، اس وقت تم قدرت سے نہیں مانگتے؟ ذرا غور تو کرے نا، ماہ سیام گزرا کہاں گزارا؟ پہلے تو روزے ہی نہیں رکھے، اور جنہوں نے رکھے ہیں انہوں نے کس شان کے رکھے، ذرا وہ اپنے روزوں کا احتساب تو کرے۔ اللہ کے بندوں، یہ ذلت نہ ہوتی، یہ رسوائی نہ ہوتی۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ لکھا، اعلیٰ حضرت کے استاد بھی اور والد بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پہ تجھے بخشے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پہ تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو کریم جان کر کے گناہ تو کیا، اللہ کو قادر جان کر کے تو نے کبھی زہر نہیں کھایا۔ آدم و حوا سے کپڑے واپس لے لیے گئے، اور اس کے بعد غیرت کا عالم یہ ہے کہ 200 سال تک کے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم 200 سال تک اللہ کو پکارتے رہے، دعا کرتے رہے، مگر غیرت کا عالم یہ ہے کوئی جواب نہیں دیا، 200 سال تک جواب نہیں، معصوم کو جواب نہیں دیا غیرت کی وجہ سے۔ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ سیکھیے نا، کچھ توجہ کیجئے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول، ہم عاشق رسول۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو، کچھ بھی کرو، مجھے تو بس اتنا سمجھتا ہے کہ کتنا ہی چھوٹا گناہ کر لو، کوئی گناہ کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، گناہ کوئی کرو اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے نبی کا دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت تو کلمہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب اس روایت کو میں کچھ شرح کے ساتھ پڑھوں گا، بطور مفہوم پڑھوں گا، لیکن اب ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، کبھی ہم نے رسول اللہ کے دل کا خیال کیا؟ کبھی ہم نے اپنے آقا کے دل کا خیال کیا؟ فاروق اعظم کے اس قول پر ہم نے کبھی توجہ کی کہ جب میں حجام کی
کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈاتا ہوگا تو وہ چہرے پہ وسترا بعد میں چلتا ہوگا، پہلے وہ رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہوگا۔ اگر میں کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہوں گا تو اللہ اکبر، اس عورت کی چہرے پر نظر ڈالنا، اللہ اکبر، یہ رسول اللہ کو قبر شریف کے اندر کتنا بے چین کرتا ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے اور اس کے صدقے کائنات زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، اس لیے کہ ایسا زندہ نبی، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے روح کائنات بنایا ہو۔ ارے جب میری روح نہیں بن سکتی تو کائنات کی روح کیسے مر سکتی ہے؟ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اللہ اکبر۔ جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی۔ مصطفیٰ جان رحمت روح کائنات ہے، اور کائنات میں عرش بھی ہے، کائنات میں کرسی بھی ہے، کائنات میں سمندر بھی ہے، کائنات میں دریا بھی ہے، کائنات میں آسمان بھی ہے۔ جو عرش کی روح ہے، جو کرسی کی روح ہے، جو سمندروں کی روح ہے، جو دریاؤں کی روح ہے، جو فرشتوں کی روحوں کی روح ہے، اللہ اکبر، وہ روح کائنات ہے، وہ روح عالمیان ہے، وہ روح عالم ہے۔ امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ ہم کسی مر کر مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے قدموں پہ جان دے دی جائے اور شہید ہو جایا جائے۔ تو ان شہیدوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، ان کے نام پہ جو مر جائیں وہ زندہ ہیں، تو نام والے کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہر وقت ہم رسول اللہ کی نگاہوں میں ہیں، ہر وقت ہم حضور کی، ہم جو کرتے ہیں حضور اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، ہمارے اللہ کے بتائے سے، حضور سب کچھ جو اللہ دکھاتا ہے سب دیکھتے ہیں، جو سناتا ہے سب سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر ہضم نہ ہو تو قرآن پیش کر دوں، کیونکہ ہم جتنا قرآن پیش کر سکتے ہیں اہل سنت اتنا کوئی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ ہماری کڑیاں قرآن مقدس کی 1450 سال پرانی جڑی ہوئی ہے۔ ہم 1857 کے بعد کے لوگ نہیں ہیں، انگریزوں کی مدد کی پیداوار نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امداد والے ہیں۔ ہاں الحمدللہ تعالی ہم 1857 بعد والے لوگ نہیں ہیں، الحمدللہ ہماری کڑیاں صحابہ سے جڑتی ہے، اسی لیے ہمارے پاس حدیث کا خزانہ، قرآن کا خزانہ 1450 سال پرانا ہے۔ ہمیں کوئی نئے خزانے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی جستجو کی ضرورت ہے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ قرآن نے بتایا سورۃ النمل کے اندر کہ 3 میل دور کے فاصلے سے چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ ابھی میں سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا چونٹی کی آنکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کبھی دیکھا؟ چونٹی اتنی باریک سی ہے کہ 2 انگلیوں کے درمیان مسل دو تو پتہ نہ چلے کہ اس کا وجود کہاں گیا، تو اس کی آنکھیں کتنی باریک ہوگی۔ جب اللہ چونٹی کو دکھانے پر آئے تو 3 میل کے فاصلے پہ دکھا دیتا ہے۔ جب مخلوق میں ذلیل مخلوق کو دکھانے کا، پتلی دبلی اور انتہائی باریک سی مخلوق کو دکھانے کا یہ حال ہے، تو جس کو محبوب بنایا ہوگا اس کو کتنا دکھاتا ہوگا؟ ارے جس کو اپنا آپ دکھا دیا پھر اس سے چھپایا کیا ہوگا؟
लोग कम से कम इस पर तो तवज्जो करे ना, जिसको अपना आप दिखा दिया अब उससे छुपाया क्या होगा। जिससे खुद पे हिजाब मिलता है फिर कौन सी चीज को हिजाब में रखा होगा। इसीलिए तो यार लोग कहते हैं कि मेराज पर खुदा को देखने नहीं गए थे, जिब्रील को देखने गए थे। हम कहते पागलो, जो खातिम को देखने जाए ये कौन सी मेराज है। खातिम को देखने को मेराज नहीं कहते बल्कि खुदा के देखने को मेराज कहते। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अकबरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। रही बात जिब्रील को देखने की, तो जिब्रील तो खुद ही बार बार आता। मेरे इमाम के छोटे भाई कहते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के। जिब्रील को वो देखने क्या जाएंगे, जिब्रील सिदरा छोड़ के इन्हें देखने आते। या अल्लाह कोई काम दे दे इसी बहाने मदीने जाऊं और आमेना के लाल के रुख अनवर को तक लूं। चमने तैबा है ये बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। बल्कि एक बात याद आ गई तो अर्ज करूं, एक दिन हुजूर ने कहा ए जिब्रील तुम आते हो इंसानी शक्ल में आते हो, कभी अपनी असली शक्ल तो दिखाओ। कहा हुजूर आइएगा, रात के वक्त तो जन्नतुल बकी में, बकीउल गरकत जिसको कहते हैं मुसलमानों का कब्रिस्तान, हुजूर गए तो जिब्रील के 600 पर है। जिब्रील ने अपने पर खोले और अपनी असली हालत दिखाई। हुजूर ने देखा और मुस्कुराए तो जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैंने तो अपनी असली हालत दिखा दी, आप भी अपनी असलियत दिखा दीजिए। मैंने तो अपना असली रूप दिखा दिया, आप भी अपना असली रूप दिखाए ना। हुजूर फरमाते हैं जिब्रील तू नहीं देख सकता, तुझे हम देख सकते हैं मगर तू हमें नहीं देख सकता। क्यों? इसलिए कि जिसे कोई नहीं देख सकता हम उसको देखते हैं। मेरे इमाम कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे वसाल के थे। और अल्लाह ऊपर क्या मजे में कहते हैं उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जाई नहीं दुई की, ये कहना थे हाँ आ रहे थे। अल्लाह अकबर कहते कमाल इनका के झूठे नुक्तो, कमाल इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो और मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए। क्या बात है, जिंदाबाद। हुजूर की शान है ये। हमारी निगाह से वो छुपे हुए हैं, हम उनकी निगाह से अल्लाह जो जो दिखाता है वो देखते हैं, जो जो सुनवाता है वो सुन। जब चूटी को इतना दिखा दे तो महबूब को कितना दिखाता। फिर चूटी ने कहा चूटियों बिलों में घुस जाओ। कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर लाशऊरी तौर पे तुम्हें कुचल न दे तो सुलेमान सुनकर मुस्कुरा दिए। अरे जब सुलेमान चूटी की इतनी सुन लेते 3 मील के फासले से, जब सुलेमान की ताकत का ये आलम है तो जाने सुलेमान मुस्तफा जाने रहमत के कानों की ताकत का आलम क्या होगा। मेरे इमाम उन कानों के बारे में फरमाते, बड़े मजे फरमाते, कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों से। उनके कान नहीं है सिर्फ, बल्कि वो करामतों की कान है। इल्म वाले इस कान को समझते हैं। एक कान कहते हैं इसको कान, ये कान, और एक कान कहते हैं खदान को। खदान के अंदर वो बहुत सारा, जिसकी खदान होती कान होती। सोने की खदान है बेहिसाब सोना होगा, हीरे की खदान है बेहिसाब हीरा होगा, मोती की खदान है बेहिसाब मोती होगी, नमक की खदान है बेहिसाब नमक होगा, कोयले की खदान है बेहिसाब कोयला होगा। कहते हैं रसूलुल्लाह के वो सिर्फ कान नहीं है बल्कि वो करामतों की कान है। इतनी करामतों का ज़ुहूर होता है उन कानों से कि इंसान गिनते गिनते थक जाए। बहरहाल तो मैं जो रिवायत पढ़ रहा था उस पर आपकी तवज्जो है क्या? कोई गुनाह करो हुजूर का दिल दुख, इस पर रिवायत पढ़ रहा हूं। इसको किताबुत तव्वाबीन में लिखा गया है, मैं बतौर मफहूम पढ़ रहा हूं। एक जवान थे, उनका नाम सालेबा इब्न अब्दुर्रहमान था। सालेबा
ابن عبد الرحمن کتاب التوابین سے آپ کی خدمت میں مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے کہ ایسے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اپنی خدمت پر مقرر کر رکھا تھا۔ حضور ان کو کوئی نہ کوئی کام دیتے رہتے تھے، گھوڑوں کو چارہ دینا، نہلانا، بکریوں کو چارہ دینا، کسی کو بلانے کے لیے بھیج دینا، یہ کام وہ کام۔ ایک دن کسی کو بلانے کے لیے ثعلبہ کو بھیجا، ثعلبہ جاؤ فلاں کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے اور جانے کے بعد ایک عورت پر ایسی حالت میں ان کی نظر پڑ گئی، وہ حالت پر عام طور پہ عورت پہ نظر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کس کو حالت کون سی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، بلکہ بس اتنا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یعنی ایک ایسی عورت ایسی حالت میں تھی کہ اس پر نظر نہیں ڈالی جا سکتی، انہوں نے ڈالا نہیں تھا، پڑ گئی تھی۔ اور آپ جانتے کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے مولائے کائنات سے فرمایا کہ علی اگر تیری پہلی نظر عورت پر پڑے تو یہ معاف ہے، اور دوسری ڈالی جائے تو یہ گناہ ہے۔ پہلی نظر پڑے تو پھیر لیا، یہ تو عبادت ہے، تو نیکی ہے۔ نظر پڑ گئی ایسی حالت میں کہ اس حالت پر عورت پر نظر نہیں پڑنی چاہیے تھی، اس حالت میں عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نظر پھیری، بہت دھیان سے فوراً نظر پھیری، اور جیسی نظر پھیری تو غیرت عشق نے انگڑائی لی، اور جب غیرت عشق نے انگڑائی لی تو دل میں خیال آیا، ثعلبہ تو نے کیا کر دیا؟ تو نے عورت پر ایسی حالت میں نظر ڈالی اور تو نے یہ گناہ کر دیا، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا، نہ گناہ ہو سکتا تھا، پڑ گئی تھی، پھیر لیا تھا، مگر غیرت عشق کا انداز دیکھو۔ ثعلبہ تو نے عورت پر اس حالت میں نظر ڈال دی، جن آنکھوں سے تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہے، آقا کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے، حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے تو نے کسی عورت پر نظر ڈال دی۔ فوراً آسمان کی طرف نظر اٹھائی، روتے روتے اللہ سے عرض کی، میرے اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کاش میں آج سے پہلے مر جاتا، میری روح نکل جاتی۔ مولا اگر تم مجھے معاف کر دے تو تیرا کرم ہے، اور اگر معافی نہیں ہو سکتی تو جو سزا چاہے دے دی جائے، لیکن میری ایک عرضی ہے کہ مولا میرے اس گناہ کی خبر، توجہ غیرت عشق انداز عشق، عرض کرتے ہیں میرے اس گناہ کی خبر، وہ گناہ نہیں تھا، اپنے تئی سوچ رہے تھے، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، اگر محبوب کو اس گناہ کی خبر ہو گئی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھا سکتا ہوں، بڑے سے بڑی تکلیف اٹھا سکتا ہوں، لیکن میرے محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ میرے اللہ میری اس فعل کی خبر، میرے اس گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت پہنچنے دینا، مولا ان کا دل ٹوٹے گا، ان کا دل دکھے گا، میں ساری تکلیفیں برداشت، ساری مصیبتیں اٹھا لوں، محبوب کا دل نہیں دکھا سکتا۔ اور پتہ ہے وہ جوان، اس کے غیرت عشق نے جب اس کو کچوکے دیے تو وہ جوان واپس پلٹ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بجائے وہ جوان ایک جنگل کی راہ لیتا ہے، جنگل چلا جاتا ہے، اور اللہ اکبر، دیکھو یہ ہے اللہ والے، یہ ہے عشق والے، یہ ہے غیرت والے، یہ ہے محبت والے، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم سے اپنے دلوں کا رشتہ استوار کرنے والے، حضور علیہ السلام کے حقوق کو ادا کرنے والے۔ ہم لوگ تو عشق کے دعوے دار ہیں، عشق کا نعرہ لگاتے ہیں، صرف نعروں کی حد تک ہم محدود ہیں۔ بس میرے بھائی ذرا کچھ سیکھ تو لو عشق والوں سے۔ گھر نہیں آئے واپس، رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، بلکہ کہاں چلے گئے؟ سیدھا واپس گئے جنگل میں، اور ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، 40 دن تک ابن عبد الرحمن نے اپنا وقت غار میں گزارا، رات کو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہ کی خبر میرے محبوب کو مت ہونے دینا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ 40 دن بیتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کو جبریل امین نے بتایا، یا رسول اللہ آپ کا وہ جو جوان خادم ہے، وہ جس کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں وہ کہاں گیا، کہاں گیا؟ آقا وہ جو آئے
मोमिनों के आका वो वहां चला गया है एक जंगल के अंदर। मेरे आका ने फारूक आजम को बुलाया, सलमान फारसी को बुलाया और बुला करके कहा जाओ और जाकर फुला जंगल में फुला गार के अंदर वो जवान है उसको लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। उस चरवाहे के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, ए चरवाहे, क्या तूने सालेबा इब्न अब्दुल रहमान हमारे साथी को देखा? उसने कहा, वो कौन है मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता एक बंदा है जिससे कोई गुनाह हो गया है और उसका हाल ये है वो अपना गुनाह अपने महबूब से छुपाना चाहता है। जब रात तारीक हो जाती है तो वो जंगल में निकलता है और जंगल का सन्नाटा उसकी आवाज की वजह से टूट जाता है और पूरा जंगल उसके रोने से गूंजने लगता है। वो कहता है, मौला मुझे माफ कर दे, मुझसे क्या हो गया? मौला मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। मैं हर दुख उठा सकता हूँ, हर सदमा उठा सकता हूं, लेकिन मेरे महबूब का दिल दुख जाए, मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फारूक आजम ने कहा, सलमान इब्न अब्दुल रहमान मिल गया। चरवाहे से कहा, कहां है वो? कहा, मुझे नहीं पता कहां है, रात का इंतजार करो, जब रात होगी तो वो आएगा। और जब रात हुई दोनों इंतजार करने लगे और फिर उसके बाद अचानक जंगल का सन्नाटा किसी की आवाज की चीख से यूं टूटता है, मेरे अल्लाह, ए रहमान और रहीम, मुझे माफ कर दे, मुझे बख्श दे, और अगर बख्शिश नहीं तो मौला तू जो चाहे फैसला कर, लेकिन मेरे गुनाह की खबर मेरे महबूब को मत होने देना। उनका दिल टूटेगा, उनके दिल को तकलीफ होगी, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। रोंगटे खड़े हो गए, फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए, सलमान फारसी रोने लगे और दोनों गए। जाकर के देखा तो यकीनन वो सालेबा इब्न अब्दुल रहमान थे। लिपटा लिया, फारूक आजम से लिपट गए। कहा, इब्न अब्दुल रहमान क्या हाल कर रखा है? चलो चलो, तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं, चलो आका बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। जैसे ही फारूक आजम ने कहा, चलो तुम्हें आका बुला रहे हैं, इब्न अब्दुल रहमान कहते हैं, क्या मेरे गुनाह की खबर मेरे आका को नहीं हो गई? मेरे सरकार को मेरे गुनाह की खबर नहीं हो गई? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। फारूक आजम ने कहा, इब्न अब्दुल रहमान, मुझे नहीं पता हुजूर को क्या खबर हुई, मुझे नहीं पता। हुजूर ने हुक्म दिया सलमान को और मुझे, हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो चलो, हुजूर बुला रहे हैं। क्या हाल बना रखा है, 40 दिन से तुम गार में पड़े हो, न सोना है, न खाना है, न पीना है, न किसी से मिलना जुलना है। एक ना करदा गुनाह का एहसास किसी आशिक को इतना बेचैन करता है। ऐ आशिकाने रसूल कहलाने वालों, नबी के नाम पे जान देने की बात करने वालों, बताओ गंदी फिल्में देखकर कभी एहसास हुआ कि हम गंदी फिल्म देख रहे, हुजूर के दिल पे क्या गुजर रही होगी? हम सूद के धंधे कर रहे, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? हम नमाजों को तर्क कर रहे, हुजूर की आंखों की ठंडक को छोड़ दिया, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? हमने आंखों को आवारा कर दिया, हुजूर पे क्या गुजर रही होगी? कभी सोचा, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सही। बल्कि मैं एक बात कहता हूँ, कभी गुनाह करने को दिल चाहे तो सोच लेना, ताइफ की वादियों के पत्थर नबी के जिस्म को जख्मी करते थे और हमारे गुनाहों के नश्तर नबी के दिल को जख्मी करते। बताओ, ताइफ वाले बड़े जालिम थे या हम बड़े जालिम हैं? दुश्मन तो होता ही ये तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्या आशिक भी तकलीफ पहुंचाते? गुनाह करने से पहले एहसास गुनाह कर लिया होता। जिस रसूल ने अपनी उम्मत से इतना प्यार किया, आज वो उम्मत रसूलुल्लाह को फरामोश कर गई। ये मेरी माएं और बहनें मौजूद है, अगर तुम्हें उनसे पूछता हूं, मेरी बहनों, जब तुम अजान के वक्त भी सीरियल की आवाज कम नहीं करती होगी तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? जब तुम ब्यूटी पार्लरों में जाकर के अपने चेहरे पर नामहरम के हाथों से जो है वो मेकअप करवाती होगी तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? अरे जिस मजहब ने औरत को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी, उस मजहब की औरतें ब्यूटी पार्लर तक कैसे जा सकती है? जिस मजहब ने बाप की कब्र पर जाने की औरत को इजाजत नहीं दी पर्दे की वजह से, वो औरतें वलीमे में बेपर्दा कैसे जा सकती है?
اپنے بالوں کو کھلا کر کے ولیموں میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور اے مسلمانوں، تمہیں بھی غیرت نہیں آتی؟ تمہاری بیویاں، بیٹیاں، بہنیں بے پردہ ولیموں میں سب کے سامنے کھڑی ہے، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آج کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر ایک عبارت لکھی ہوئی دیکھی، اس پہ لکھا تھا جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی، جنت دیوسوں پر حرام کر دی گئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں، اس گھر کے مرد منع نہ کرے بے حیائی پر، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ ان کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ دعائیں قبول کرتا ہے، نہ فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے۔ اللہ نے ان پر جنت بھی حرام کی، جنت کی خوشبو بھی حرام کی۔ آج ہمارے گھر میں ہے پردے کا ماحول؟ آج تو پاکستانی سیریلوں کے طرز پر ہمارے یہاں شادیاں ہو رہی ہے، اسٹیج کے اوپر جیسے پیر صاحب اور ہمیں کرسی پر بیٹھے ہوئے، اسی طریقے سے اب یہ بدعت بھی سامنے آئی کہ اللہ اکبر ایک ہی کرسی پر سب کو بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد دولہے کے دوست دلہن سے آ کر مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور کہیں تو صرف مصافحہ ہوتا ہے، کہیں تو گلے بھی ملا جائے۔ انا للہ و انا الیہ۔ جس مذہب نے چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے ماموں زاد بھائی سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے خالہ زاد بھائی پر سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے مسجد کے امام سے پردہ فرض کیا تھا، جس مذہب نے متقی پیر و مرشد سے پردہ فرض کیا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ کے سامنے پردے کے حکم کے بعد عورتیں بے پردہ نہیں آ سکتی تھی، آج اس مذہب کے ماننے والی بیٹیاں شادی کے موقع پر دولہے کے دوستوں سے ہاتھ ملا رہی ہے۔ غیرت کہاں چلی؟ غیرت کہاں مر گئی؟ مسلمانوں، یوں ہی بربادیاں نہیں آتی، یوں ہی تباہیاں نہیں ہوتی، بلکہ تباہی اور بربادی گناہ کی وجہ سے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو سمیٹ لوں کہ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ سالبہ چلو حضور بلا رہے ہیں، آقا بلا رہے ہیں، تو سالبہ نے کہا حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں، تم چلو۔ کہا عمر ایک احسان کرو، عمر ایک احسان کرو۔ کیا؟ حضور کی بارگاہ میں میں ایسے نہیں آ پاؤں گا، ذرا دھیان سے سننا۔ کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن؟ کیا کہہ رہے ابن عبد الرحمن؟ کیا کہہ رہے؟ میں حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں آ پاؤں گا، میری ہمت نہیں آنے کی، حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا، آقا کو منہ کیا دکھاؤں گا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اور حضور کے سامنے منہ لے کے کیا؟ بھائی وہ گناہ نہیں ہے، نہ کردہ جرم کا احساس کتنا تڑپا رہا ہے۔ مسلمانوں، جب ہمارے یہاں جلسوں میں تقریر کرنے والے مقرر صاحب کہتے ہیں قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، تو ہماری پبلک نعرہ لگاتی ہے، لگانا بھی چاہیے، کہتے ہیں ہم قبر میں حضور کو دیکھیں گے۔ کبھی یہ احساس ہوا یہ کالا منہ لے کر جس نے پاپ ہی پاپ کیے ہیں، جس نے سینکڑوں مرتبہ داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھینکوائی ہے، جس نے ان آنکھوں سے عورتوں کو، گندی فلموں کو بار بار دیکھا ہے، ان ناپاک اور گندی آنکھوں سے وہ جلوے جہاں آرا کیسے دیکھ سکیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ قبر میں وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ہمیں دیکھا مین القادری ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ وقت نہ دکھائے، وہ حالات نہ دکھائے کہ چہرہ پھیر کر کہیں او جھوٹے، تو عشق مجھ سے کرتا تھا اور بال ہیروں کی طرح رکھتا تھا، عشق مجھ سے کرتا تھا، کپڑے ہیروں کی طرح پہنتا تھا، عشق کا دعویٰ مجھ سے کرتا تھا، گندی فلمیں دیکھتا تھا۔ اگر اللہ نہ کرے منہ پھیر لے اور منہ پھیر کر کے قبر سے چلے جائیں، سوچو کون بچے؟ کس کو دعائی دو گے؟ کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ ارے وہاں تو ماں باپ کی بھی نہیں چلنی، ان
کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. سستے میں عاشق رسول بننے والوں، عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے. ارے جب لیلا کا عاشق بننا سستا نہ ہوا تو محبوب خدا کا عاشق بننا اتنا سستا ہے کہ نعت خواں کو 10 روپے کی نوٹ دے کر کے ہمارا نام عاشقوں کی فہرست میں آئے گا. نعت خانوں کو قیمتی سے قیمتی تحفے دو، لیکن اتنا یاد رکھنا، نعت سننا، تقریر سننا، صلاۃ و سلام پڑھنا علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں. جلوس میں شرکت کرنا میلاد النبی کے علامت عشق تو ہے، حقیقت عشق نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ میدان عمل. اگر عشق اتنا آسان ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. چچا کا کلیجہ عشق کے میدان میں چبایا جا رہا ہے. عشق اتنا آسان ہوتا 18 سال کے کڑیل بیٹے علی اکبر کا جنازہ 56 سال کا باپ نہ اٹھاتا. 6 مہینے کے ننھے کے حلق میں جو تیر گھسا تھا اور باپ کے بازوؤں کو چیر رہا تھا. اتنا آسان. امام حسین کو اتنی آزمائش سے گزارا جاتا ہے منزل عشق میں، اور ہمیں چند نعروں پر عاشق بننے کی جو ہے وہ سند مل جائے. اتنا آسان نہیں. مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے. اگر واقعی کسی سے عشق کیا ہوتا تو پتہ چلتا جب اپنے جیسے سے عشق آسان نہیں، تو جو اپنے جیسا نہیں، جو کہے ایکم مثلی، میں تمہاری طرح ہوں، تم میں کون میری طرح ہے. جو ہماری مثل ہے اس سے عشق آسان نہیں، تو جو ہماری مثل نہیں ہے اس سے عشق آسان کیسے ہو سکتا؟ اور جس کو عشق ہو جائے، واقعی ہو جائے، پھر اس کی طرح بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ اتنا بے مثال ہوتا ہے کہ پھر وہ کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور تلووں کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتی ہے. عشق وہ منزل ہے، وہ منزل ہے عشق. تو بہرحال ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ میں ایسے نہیں آ سکوں گا، حضور کا سامنا نہیں کر سکوں گا. مجھے لے کے چلو، بلایا ہے نا حضور نے، ضرور آؤں گا، لیکن ایسے نہیں. جب حضور نماز کی حالت میں ہوں گے تب مجھے لے کے چلنا، میں حالت نماز میں حضور سے ملاقات کر لوں گا. انتظار ہونے لگا نماز کا. دونوں سہارا دے کر ابن عبد الرحمن کو لے گئے. حضور نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں. جیسے ہی نماز شروع کی ثعلبہ ابن عبد الرحمن نے، حضور کی قرأت کی آواز ان کے کانوں میں آئی. حضور کی آواز کی وجہ سے ایسا لرزہ طاری ہوا، چیخ مارا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. نماز پوری ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ ہائے ہائے ہائے. کہتے ہیں میرا ثعلبہ کدھر ہے؟ کیا کہا؟ میرا جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے نہ خوش ہے پیا، وہ راگنی اچھی نہیں. جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. لوگ کہیں ہم حضور کے، حضور کہہ رہے میرا ثعلبہ کدھر ہے. جب ایسا عشق ہوتا ہے تو حضور بھی میرا کہہ کر کے سند عطا کرتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا حضور وہ تو بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے سامنا کرنے کی. آقا نے کہا چلو اس کو حوصلہ دیتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہاتھ پکڑا، بے ہوشی کی ہاتھ. حضور علیہ السلام کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے اور بہت خوشبودار، ایسے خوشبودار کہ صبح جو مصافحہ کرتے شام تک ان کے ہاتھ مہکتے رہتے، اور ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے ان کے ہاتھ. یہ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے. ٹھنڈے، خوشبودار اور نرم. حضور نے جیسے ہی ہاتھ پکڑا ٹھنڈک پا کر آنکھیں کھول دی. پہلا سوال، آقا میرے گناہ کی آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ آپ کا دل تو نہیں دکھا نا؟ سرکار نے کہا ثعلبہ کیا حال ہے؟ اس کی حضور میرے جسم میں خون نہیں ہے، پورے جسم میں چونٹیاں دوڑ رہی ہے، مجھ سے گناہ ہی ایسا ہو گیا. حالانکہ وہ گناہ نہ تھا.
احساس ہے، گناہ نہ تھا لیکن احساس ہے، احساس۔ حضور مجھ سے گناہ ایسا ہو گیا کہ میرے پورے جسم میں اب چونٹیاں دوڑتی ہے، خون نہیں دوڑتا۔ آقا نے کہا اے سالبہ میں تجھے ایک آیت ایسی پڑھا دوں کہ اگر کوئی اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، وہ آیت پڑھو میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے، میں بھی آپ سب کو پڑھا دیتا ہوں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آقا نے فرمایا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ کہا سالبہ اللہ نے تمہیں بخش دیا؟ عرض کرتے مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے، آپ کا دل تو نہیں دکھانا؟ سرکار نے میں لے جاؤ اس کو گھر پہنچا دو۔ گھر گئے، 8 دن ہوئے مسجد نہیں آ پائے۔ سرکار نے میں سلمان میرا سالبہ کیسا ہے؟ کہا حضور وہ جیے گا نہیں، ایسا لگتا ہے وہ مر جائے گا، اس کا انتقال ہو جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس ایک ہی بات کرتا ہے حضور کو میرے گناہ کی خبر تو نہیں ہوئی نا، حضور ناراض تو نہیں ہوئی نا، ایک ہی دھن ہے اس کو۔ سرکار نے وہاں چلو آج چلتے ہیں، اور چل کر آج اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی ابرو نہیں ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کی ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور اسی زمین پر آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اللہ اکبر کا چلو آج چل کر بتا دیتے ہیں ہم اس سے ناراض نہیں ہیں۔ اور گئے جا کر سالبہ کے بستر پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد سالبہ کا سر اٹھایا، اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ انداز دل ربانہ، دلوں کو جیتنے کے انداز، دلوں کو خوش کرنے کے انداز، کوئی ان سے سیکھے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا نہیں وہ جس کا دل توڑے، کوئی ایسا نہیں وہ جس کی آس توڑے، ہر ایک کو خوش کرتے ہیں، بلکہ ایسا خوش کرتے ہیں یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی، غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، یار نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، سرکار نے سر اٹھایا، غور تو کیجئے، سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، لیکن سالبہ تجھ پر میری جان قربان، غیرت عشق ہو تو یہ ہو، دھیرے دھیرے کھسک کھسک کر سالبہ نے اپنا سر نبی کی گود سے ہٹا لیا۔ اللہ اکبر، کیا مقدر تھا، ارے نالین سر پہ رکھنے مل جائے تو مقدر کی معراج ہو، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، جب ان کی نالین سر پہ رکھنے کو ملے تو یہ شان ہو، ان کی گود میں سر رکھنے مل جائے تو پھر مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے مسلمانوں، لیکن سالبہ الگ ہی دھن میں ہے، الگ ہی اپنی کائنات میں ہے، حضور کی گود سے سر اٹھا کر کے نیچے گرا لیا۔ سرکار نے کہا سالبہ تو نے ہماری گود سے سر نیچے کر لیا؟ آنکھیں کھول کے کہتے ہیں آقا اس سر میں جو 2 آنکھیں ہیں وہ اتنی پاپی ہے کہ یہ سر آپ کی معصوم گود میں رہنے کے قابل نہیں، ان آنکھوں نے جرم بڑھا کیا، اس لیے یہ آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ آنکھیں آپ کی گود میں رہنے کے قابل، یہ وجود آپ کا سامنا کرنے کے قابل نہیں۔ ایک دن اقبال سے کسی نے پوچھا تھا اقبال تو جرمنی اور برطانیہ تک جاتا ہے تو مدینہ منورہ کیوں نہیں جاتا؟ تو اقبال کہتا ہے جا سکتا ہوں مگر جاتا نہیں، کیونکہ منہ کیا دکھاؤں ان کو، منہ کیا دکھاؤں، کیا منہ لے کر کے جاؤں۔ پیر نصیر الدین نصیر نے کہا تھا شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ سالبہ جیسا شخص کہہ رہا حضور یہ حالانکہ کوئی پاپ نہیں کیا، فوراً نظر پھیر لی تھی، حضور نے دوسری مرتبہ سر رکھا،
پھر گرا لیا۔ محب اور محبوب کی ان اداؤں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جبریل کو بھیجا، جاؤ اور جا کر کے کہہ دو محبوب، او میرے پیارے حبیب، آپ پر سلام ہے اللہ کا، اور اس کو کہہ دیجئے اس نوجوان کو کہ یہ آپ کی محبت میں اتنا رو چکا، آپ کے احساس میں اتنا اپنے آپ کو گھلا چکا، ہمیں اس سے اتنا پیار ہو گیا، اگر یہ روئے زمین کے سارے انسانوں کے برابر بھی گناہ کر کے آئے گا تو آپ کی محبت کی وجہ سے ہم اسے بخش دیں۔ بول دیجئے، اتنا گھلا لیا آپ کی محبت میں، اپنے آپ کو اتنا رلا دیا آپ کی محبت میں۔ ہم اگر کائنات کے برابر، سارے انسانوں کے برابر بھی پاپ لے کر ہم اسے بخش دیں گے۔ سرکار خوش ہو گئے، فرمایا سالبہ دیکھ تیرے لیے اللہ نے کیا بھیجا۔ پوری طاقت سمیٹی، اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی، بیٹھے کا اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کہتا ہے محبوب کے عشق میں تو نے اتنا گھلایا، اتنا اپنے آپ کو رلایا، اللہ کو تجھ سے اتنا پیار ہو گیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لے کے آئے تو بھی اللہ تجھے بخش دے۔ چیخ ماری اور زمین پہ گر پڑے، میں نے کیا کیا، یار نے کیا کیا۔ ہم خطا کرتے رہے اور وہ عطا کرتے رہے، ہم نے کیا کیا، یار نے کیا کیا۔ شرمندگی سے چیخ مار کے زمین پہ گر پڑے، لوگوں نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی تو آقا نے فرمایا اب نہ اٹھاؤ، کیونکہ ایک ناکردہ جرم کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں خود اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ اور اس کے بعد جب جنازہ اٹھایا گیا تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول پورا پیر رکھ کر نہیں چلتے، بلکہ مدینے کی زمین پہ حضور پیروں کی انگلیاں رکھ کر کے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ کو ایسے چلتے کبھی نہیں دیکھا، آج کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا میرے عشق میں اتنا رویا، اتنا گھلایا اپنے آپ کو کہ اللہ نے اس کو اتنا محبوب بنایا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے زمین پر آئے ہیں کہ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے، اور پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو میں تلوا نہیں بلکہ انگلی رکھ کر کے چل رہا۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہوتی ہے، یہ احساس ہوتا ہے عاشقوں کا۔ افسوس عشق کے دعوے خوب کرتے ہیں، حضور کے دل کا خیال نہیں کرتے۔ کم سے کم اتنا تو خیال کرو، میں ماں کی نافرمانی کروں گا آقا کا دل دکھے گا، میں کوئی گناہ کروں گا آقا کا دل دکھے گا۔ میرے بھائی آقا کا دل دکھائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت تیری زبان پہ کلمہ ہی نہ آئے۔ اس لیے توبہ کرو، اتنی بڑی محفل سجی ہے، توبہ کرو فلموں سے، گانوں سے، ماں باپ کی نافرمانیوں سے، نماز جو چھوڑ رہے ہو، غفلت کر رہے ہو، اس سے توبہ کرو، اپنے آپ کو بدلو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک کسی قوم سے اس وقت تک نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے۔ جوانی، حسن و خوبصورتی، طاقت، قوت اللہ نے سب دی ہے، اگر اس کا مس یوز کرو گے اللہ نہ کرے کہیں طاقت چھین کر بیمار نہ کر دیے جاؤ، معذور نہ کر دیے جاؤ، برباد نہ کر دیے جاؤ۔ اس لیے توبہ کرو، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے بلگرام کے سید صاحب حضرت حسین میاں صاحب موجود ہیں، اور بھی سادات علماء موجود ہیں، سب کی موجودگی میں سچی توبہ کر لو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ہم بھی توبہ کریں، تم بھی توبہ کرو، اور ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، یہ محفل جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اگر ہمیں سفر کی وجہ سے نکلنا پڑے تو آپ ہمارے پیچھے نہ بھاگنا، وجہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات کہوں، عشق کرنا سیکھو۔ امین القادری سے اس لیے محبت ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی فیضی سے اس لیے محبت ہے کہ ہمارے محبوب کی نوکری کرتا ہے۔ صوفی صاحب سے، سید صاحب سے اس لیے محبت ہے، محبوب کی نوکری کرتے ہیں۔